عزیزان ایمان، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ آج کا دن دعاؤں کا دن ہے، راز و نیاز کا دن ہے۔ آج کا دن اور آج کا یہ وقت اور یہ لمحے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وقت ہمیں اور یہ دعائیں ہمیں زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہیں۔ کل کی جو شام تھی وہ بھی بہت قیمتی تھی، شب عرفہ بھی قیمتی، روز عرفہ بھی بہت قیمتی۔ کل جو دعا تھی اس دعا کے فقرے یہ تھے کہ پروردگار تجھے ان اسماء کا واسطہ جن اسماء کے ذریعے سے، جن اسماء کے واسطے سے یونس شکم ماہی سے باہر آئے، وہ اسماء کا واسطہ کہ جن اسماء کے ذریعے سے، جن اسماء کے اعجاز کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کا غلبہ حاصل کیا، ان اسماء کا واسطہ جن اسماء کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ اسماء کہ جن اسماء کے ذریعے سے ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بہرحال اتنے قیمتی جملے، اس قدر اعلیٰ مطالب، تاکہ انسانیت کو بلند کیا جا سکے، ان کے فہم کو بلند کیا جا سکے اور انسان کی ماہیت کو یہ دعائیں تبدیل کر دیتی ہیں، انسان کو بدل دیتی ہیں۔ دعا سے پہلے کچھ ہوتا ہے انسان، دعا کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ ملکوتی ہو جاتا ہے۔ تو آج کا دن دعا اور استغفار کا دن ہے، راز و نیاز اور مناجات کا دن ہے۔ یعنی یہ دن وہ ہے، یہ لمحے وہ ہے کہ جہاں آسان ہو جاتا ہے بندے کا خدا سے ارتباط۔ جب یہ ربط قائم ہوتا ہے تو ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور پورے وجود پر تجلی کرتا ہے۔ جس طرح سے طور پر تجلی ہوئی، اسی طرح انسان کے وجود پر جب نور کی تجلی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے کی طرف متوجہ، وہ لمحے انسان کے سارے گناہوں کو دھل دیتے ہیں، سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور ایک نورانی وجود وہ بن جاتا ہے، ایسے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو اور ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہو، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتا۔ اور آج کے دن حاجیوں کے لیے تو بہت ساری روایتیں یہی ہیں کہ آج کے دن حاجی جب عرفات سے باہر آتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر سے اس کا تولد ہوتا ہے، گویا پھر سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح سے اس کے زندگی بھر کے گناہ آج ایک دن میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا قیمتی دن ہے آج کا، اور یہ سورج کے غروب ہوتے ہوئے یہ لمحے کہ انسان سوچے اور غور و فکر کرے، یہ لمحوں کو ضائع نہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ربط قائم ہوتا ہے ان ایام میں، خاص طور پر آج کا دن توبہ و استغفار کا دن ہے۔ توبہ کہ توبہ کے بغیر تو بازگشت ممکن نہیں ہے، توبہ خود بازگشت کا نام ہے، پلٹنے کا نام ہے۔ یوم عرفہ اور وقوف فی العرفات، جسے فرض النبی کہتے ہیں، کچھ ایسے فرائض ہیں جسے نبی کریم نے فرض کیے ہیں۔ عرفات کا ذکر ہے قرآن مجید میں، افضتم من عرفات فاذکروا اللہ فی مشعر الحرام۔ مشعر الحرام کے وقوف کا ذکر ہے، لیکن وقوف فی العرفات یہ فرض النبی۔ تو بہرحال وہ فرض اللہ ہے مشعر الحرام، اور عرفات فرض النبی۔ عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں آدم نے توقف کیا، جہاں انبیاء علیہ السلام نے، اور یہ جو 10 دن جو گزرے ہیں، اور یہ آج کا دن 9واں دن اور کل آخری دن ہے یہ عشرے کا، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک یہ جو ایام ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ماہ رمضان کے بعد
اگر کوئی ایام اگر کسی کی بخشش ماہ رمضان میں نہ ہو سکی، کسی وجہ سے وہ اسے توفیق نہ ہوئی اور وہ بدبخت ہی رہا، تو اسے انتظار اسے کروایا جاتا ہے آج کے دن کا، اور ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا انتظار کروایا جاتا ہے، اور یوم عرفہ اور پھر کل کا دن بھی بہت قیمتی ہے۔ آج کی شب بھی قیمتی ہے، کل کا دن بھی بہت قیمتی ہے، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ موسیٰ کلیم لقاء اللہ کے لیے آمدہ ہو رہے ہیں، اور کل صبح ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ 40 دن تک جو چلہ ہے یعنی چلہ کلیمیہ 40 دن جو موسیٰ کلیم بارگاہ پروردگار میں رہے، 30 دن تک وہ رکے رہے، ملاقات نہ ہوئی، اس کے بعد 10 دنوں کا اضافہ کیا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ 10 دن کا اضافہ ہوا ہے، وہ یہ 10 دن ہے، یعنی پہلی ذی القعدہ سے کلیم اللہ اپنے پروردگار سے لقاء کے لیے قوم سے الگ ہو کر وہ پروردگار کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پروردگار عالم وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ وہ آیے کریمہ ہے سورہ اعراف کی، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی ہر شب میں بعد مغرب و عشاء، یعنی درمیان مغرب و عشاء کے درمیان بعد مغرب 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب قرار دیا گیا۔ آج کی شب میں بھی آخری نماز ہے، یعنی آج آخری نماز پڑھنی ہے آپ کو۔ ماہ یعنی اس ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی رات تک یہ نماز ہوتی ہے، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر شب دہم تک ہر مغرب کی نماز کے بعد سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، سورہ اخلاص، اس کے بعد یہ آیے کریمہ پڑھنا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہی ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ اس کو ہم نے 30 دن کا جو وعدہ کیا گیا تھا، ان 30 دنوں میں پھر 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔ وہ 10 دن یہ تھے، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 10 دن تھے جس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یعنی ماہ ذی الحجہ میں ہمارا ذہن صرف یہ تھا کہ قربانی کا دن ہے، ابراہیم خلیل کی قربانی ہے، بس یہی تھا۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ یہ موسیٰ کلیم کا چلہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ایام کلیم اللہ کے ایام بھی ہے، صرف خلیل اللہ کے ایام نہیں ہے، کلیم اللہ کے ایام بھی ہے، کلیم اللہ کے ایام بھی ہے، یعنی 40 دن مکمل ہو رہے ہیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن کل مکمل ہو جائیں گے، اور کل موسیٰ کلیم بارگاہ پروردگار میں پہنچنے والے ہیں، تو آج تیاری ہو رہی ہے ان کی ملاقات کی۔ تو یہ دن جو ہے، اور کہا گیا الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہے، یعنی کل 8ویں ذی الحجہ تھی۔ یہ سارے دن بہت قیمتی ہیں، ہر دن بہت قیمتی ہے، کہ کل یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا، جس دن جو ہے، اور 8 ذی الحجہ کی اور بھی خصوصیت ہے۔ ایک تو یہ کہ حاجی اس دن نکلتے ہیں، مینا کی طرف جاتے ہیں، رات مینا میں گزارتے ہیں، شب عرفہ مینا میں گزارتے ہیں۔ اب چونکہ حالات کی وجہ سے جو ہے، ازدحام کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو کچھ تو پہنچتے ہیں، کچھ نہیں پہنچ پاتے۔ بہرحال تو شب جو ہے مینا میں گزارنا مستحب ہے، یعنی شب عرفہ۔ روز عرفہ یعنی صبح پھر حاجی کو مینا سے نکل کر میدان عرفات کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اصل حج وقوف فی العرفات ہے، یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو لمحے ہیں نا، یہی لمحے، یعنی زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں حاجیوں کا وقوف واجب ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہو رہا ہے، یعنی وقوف فی العرفات کے لیے، یہ جو حج کے لیے حاجی جو سال بھر انتظار کرتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ جو جانا ہے، وہ جو ایک دن جس کو درک کرنا ہے زندگی میں ایک دن، یعنی وہ دن محشر کے جیسا دن ہوتا ہے، وہ ایک دن محشر کے دن کی طرح کا دن ہوتا ہے،
جہاں کھلے آسمان کے نیچے کفن پوش، کفن جیسا لباس پہنے ہوئے سارے کے سارے حاجی ایک میدان میں ایک وقت میں، یہ نہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے، ان کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے، ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں، یہ سب باتیں وہاں چلنے والی نہیں ہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ حد سے محروم ہوگا اور اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جو کلمہ گو ہیں، جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جن کا قبلہ ایک ہے، وہ لوگ میدان عرفات میں سارے مسلک کے لوگ، سارے مذاہب اور سارے رنگ و روپ کے لوگ، ہر رنگ و روپ کا آدمی وہاں میدان عرفات میں آپ کو ملے گا۔ اس جگہ پر وقوف کرنا ہے۔ زوال سے ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہے مغرب عشاء کی نماز جو ہے مشرق میں پڑھیں اور ہے وہاں سے غروب ہوتے ہوئے میدان عرفات کو چھوڑ دیں۔ لیکن چونکہ آج کل ازدحام کی وجہ سے ساری چیزیں الگ ہو گئی ہیں، بہرحال یہ وقوف فی العرفات بہت اہمیت، یہی وجہ ہے کہ زوال ہوتے ہی سارے مسلمان ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں دعائیں پڑھتے ہوئے۔ حالانکہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ سے راز و نیاز ضروری ہے، اللہ سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ یہی ارتباط ہے جو فیض کا سبب بنتا ہے، یعنی یہی ارتباط سے آپ کو ساری نعمتیں آپ کو اسی فیض سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ قائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی رشتے سے ساری نعمتیں اسی رشتے کی توسط سے آپ تک پہنچتی ہیں۔ یہ جتنی برکتیں، نعمتیں، رحمتیں پروردگار کی آپ تک پہنچتی ہیں اسی فیض سے پہنچتی ہیں۔ بلبل از فیض گل آموخت سخنور نبوت، یہ سارا فیض اسی ارتباط کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ یہ دعائیں ارتباط قائم کرتی ہیں۔ یہ ایام دعاؤں کے ایام ہیں، ماہ ذی الحجہ دعاؤں کا مہینہ، اور یہ خاص 10 دن جو گزرے، اور آج کی رات اب بہت قیمتی ہے، پھر کل کا پورا دن قیمتی ہے، کل کا پورا دن بھی قیمتی ہے، کہ وہ کل کا دن تو انعام اور اکرام کا دن ہے۔ جو دعائیں آپ نے کی ہیں اس کی قبولیت کا انعام کل ملنے والا ہے، وہ یہی ہے۔ اور اس دن آپ کو جو ہے کل کے دن آپ کو قربانی دے کر اس احرام سے باہر آنا ہے، وہ ارتباط جو ہے نا پروردگار عالم سے جو قائم تھا۔ کیونکہ آج کے دن سب سے بڑا کام، یعنی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انفاق ہے۔ انفاق کرنا سب سے زیادہ بہترین عمل ہے آج کا دن، اور دعا کا جو دن ہے ان دعاؤں میں جو بتایا گیا ہے کہ عرفات کا دن تھا، امام کاظم کے شاگرد میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے سنا کہ وہ دعا اپنے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں، ساری دعا دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ آج یوم عرفہ ہے، یا اس میدان عرفات میں آپ جو ہے وہ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا امام کاظم علیہ السلام نے، امام موسیٰ بن جعفر نے ہمیں بتایا کہ اپنے لیے دعا مت مانگو، دوسروں کے حق میں دعا مانگو۔ اگر تمہیں اپنی دعا قبول کروانا بھی ہے تو تمہاری دعا اسی وقت قبول ہوگی جب تم دوسروں کے حق میں دعا کرو گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ قدر و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام، روز عرفہ، اعمال عرفہ کی قبولیت کے لیے، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کے معاف ہونے کے لیے، اور گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ سے بچنے کے لیے تہہ دل سے بلند سلوات۔ تو دعا کا طریقہ یہی ہے، یا یہ کہ آپ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ ان کی سلامتی میں سب کی سلامتی ہے، اور دعائیں سلامتی امام زمانہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حق میں اگر دعا کی جائے گی تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر آپ صرف اپنے حق میں دعا کریں گے تو ممکن ہے دعا قبول ہو اور ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو. اس لیے کہ کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ جس کے سامنے ہمارے گناہ آ جاتے ہیں، پہلے ان گناہوں کی بخشش کروانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ ان گناہوں کو پروردگار پہلے معاف کر دے جو دعا کی قبولیت میں مانع ہوتی ہیں. یہ دعا کو قبول ہونی ہی نہیں دیتی. تو لہٰذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے حق کے انسان میں دعا کرے اور دوسرا انسان اس کے حق میں دعا کرے، تو پروردگار دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اور دونوں کی دعاؤں کے قبول ہونے سے کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا رد نہ ہو تو دوسرے کے حق میں دعا کرے، اور جب دوسرے کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں بھی دعا ہو رہی ہے، کیونکہ دوسرے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں. جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اپنی عرضی لے کر اور کہتے ہیں کہ میں فلاں کے مسائل ہیں، فلاں کے مسائل ہیں. جب کسی حاکم کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی رداد سناؤ، پہلے اپنا مسئلہ پیش کرو. تو جب ہم دوسروں کے مسائل لے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے مسائل سامنے آتے ہیں. تو لہذا دعا کے لیے بتایا گیا کہ دوسروں کے حق میں ہی اگر دعا کی جائے گی تو ہی قبول ہوگی. اور اس سے پھر آپ کا امتحان بھی ہوگا کہ آپ دوسروں کے تئیں کتنے مخلص ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے آپس میں کس قدر، یعنی اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کیجیے. آپ اگر کسی کے بچے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا باپ آپ سے جو ہے راضی ہوتا ہے، اس کا باپ خوش ہوتا ہے. اس کے بچوں سے اگر محبت کی جائے، اللہ کے بندوں سے اگر محبت کی جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے، آپ سے راضی ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کے بندوں سے ناراض رہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے اگر گناہگار ہیں، تمہیں تکلیف بھی پہنچ، میری خاطر تم خاموش ہو جاؤ، تم انہیں معاف کر دو میری خاطر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معاف کر دو گے تو میں بھی معاف کر دوں گا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن تم کو معاف کرنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ مصطفیٰ کن کن کے حق میں دعا کرتے ہوں گے. ہم تو اپنے دوستوں کو معاف نہیں کرتے، اہل بیت تو وہ تھے جو اپنے دشمنوں کی معافی کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے دشمنوں کے لیے. اگر ہر انسان اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اس مقام تک پہنچے جہاں اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو، اتنا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ جہاں ہم کو تکلیف دینے والے، ہمیں رنج پہنچانے والے، ان کو معاف کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا، کتنا مقام ہمارا بلند ہو جائے گا. معافی سے انسان بلند ہوتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے مصطفیٰ تم ایک بار نہیں، ان کے حق میں 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ حبیب جس کی کوئی بات رد نہیں کرتا پروردگار. تو اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کس کے لیے استغفار کرتے ہوں گے، کس کے حق میں استغفار کرتے ہوں گے، جن کے گناہ کو اللہ معاف کرنا ہی نہیں چاہتا ہوگا، ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہوں گے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ اگر معاف کر دیں ابو لہب کو، مصطفیٰ اگر معاف کر دے ابو جہل کو، مصطفیٰ اگر معاف کر دے عبداللہ ابن ابی کو، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. لیکن جو استغفار کرے گا اس کو اللہ نوازے گا اور اتنا وہ قریب ہو جائے گا. انک لعلی خلق عظیم کہہ کے پکارے گا کہ مصطفیٰ تم خلق عظیم پر فائز ہو. نعرہ حیدری، نعرہ معصومین مسلم برائے مغفرت خلشیان ادر کرار علماء اکرام مراج مکرم مجتہدین رب ابن مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص شہید امت آقا خامنہی اور ان کے خانوادے اور رفقا کو علیہ الدین جواہر معصومین جنت النعیم خدمت حضرت امام زمانہ علیہ السلام عطا ہونے کے لیے بلند تر صلوات. ہم مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں صرف اپنے لیے دعا کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں آتا. کتنے لوگ تو اتنے
اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کو تب کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں، کسی کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ صرف میرا مسئلہ حل ہو جائے، صرف میرا مسئلہ حل ہو جائے اور کسی کا مسئلہ حل نہ ہو، کسی کی دعا قبول نہ ہو، صرف میری دعا قبول ہو۔ اور اہل بیت نے کیا بتایا؟ امام حسن فرماتے ہیں پوری رات میں کان لگا کے سنتا رہا، ماں فاطمہ دعا کرتی رہی، لیکن سب کے حق میں دعا کیا کہ ہم سوچتے رہے کہ ہماری نوبت کب آتی ہے، لیکن رات گزر گئی، لیکن جو ہے وہ سب کے لیے دعا کرتے کرتے ایسے مشغول ہو گئی کہ دور دور کے لوگوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ دعا میں دیکھیے عمومیت کا ہونا بہت ضروری ہے، دعا میں بخل نہیں ہونا چاہیے، بخیل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے بخالت سے منع کیا ہے کہ آپ جب عطا کرنے والا وہ ہے تو تم بخل سے کیوں کام لے رہے ہو؟ تمہارا بخل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ دینے والا اللہ نہیں ہے، اگر یہ خرچ کر دیں گے تو پھر رہے گا کیا، بچے گا کیا؟ اس خوف سے کہ یہ ختم ہو جائے گا انسان دیتا نہیں ہے کسی کو۔ کیوں نہیں دیتا؟ دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے انسان کی تنگ نظر انسان، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کو دیں گے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دوسروں کو دو، اگر تم خرچ کرو گے تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، تم اگر خرچ کرو گے اپنی ذات پر تو ممکن ہے ختم ہو جائے، لیکن اگر تم دوسروں پر خرچ کرو گے تو وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کو تم عطا کرو گے تو اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، تمہیں دیتا رہے گا۔ اگر تم دوسروں کو، لہذا بخیل کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جو گناہ ہے اس سے برطرف کرنا پڑے گا۔ یہ تمام موانع ہیں جو دعا کے قبول ہونے میں مانے ہیں، یہ اتنے گڑھے ہیں، اتنے جو ہے وہ موانع ہیں جس کی وجہ سے ہم دعا ہماری قبول نہیں ہو پاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ معصومین نے اسی لیے تاکید کی ہے۔ کیوں عرفات میں امام کاظم کے شاگردوں نے کہا کہ ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں؟ کیا اپنے لیے دعا کرنا غلط ہے؟ نہیں، صحیح ہے، لیکن امام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ گر جانتے ہیں کہ کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو معلوم ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر تم اپنی دعا بھی قبول کروانا چاہ رہے ہو تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو تو ہی تمہاری دعا قبول ہوگی، اور اگر تم دوسروں کے لیے نہیں کرو گے تو وہ تمہاری دعا تمہارے چہرے پہ پھینک دی جائے گی۔ یہ بہت تاکید ہے اس بات کی۔ یہ دعا جب کر رہے ہیں آپ تو اس کا سلیقہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عطا پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، جب دینے والا وہ ہے تو پھر مانگنے کا طریقہ بھی اسی سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے بندوں سے ناراض ہو کر یا اس کے بندوں کو جھڑک کر یا اس کے بندوں کو ناراض کر کے آپ اللہ سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اللہ کیسے آپ کو دے گا جبکہ آپ اس کے بندوں کو جھڑک رہے ہیں یا اس کے بندوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ کر آپ اپنا جیب بھرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کے پاس وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا؟ اس سے آپ کی زندگی بنے گی؟ ایک نیک اور شریف آدمی کو کچھ پیسے لے کر جا رہا تھا مسافر، صحرا میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور گھیر کے کہا جو کچھ تمہارے پاس مال و متاع ہو وہ ہمیں دے دو۔ وہ بیچارے غریب نے کہا کہ بھائی میں پریشان حال ہوں۔ تم ڈاکوؤں نے کہا ہم بھی پریشان حال ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ کہا میرے کو بیوی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں، کہا ہماری بھی بیوی بچے ہیں،
ہمارا بھی یہی کاروبار ہے، ہمارا بھی کام یہی ہے. ہماری بیوی نے بھی ڈانٹ کے ہمیں بھیجا ہے کہ کئی دن ہو گئے ہیں کچھ لوٹ کے نہیں لائے ہیں. ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں گھر میں کہ کچھ لوٹ کے باپ لائیں گے تو گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے. ہمارے بچے بھی گھر میں بھوکے ہیں. اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا دیکھو فرض کرو کہ ٹھیک ہے تم بھی محتاج ہو، میں بھی محتاج ہوں، تم بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے لوٹ لو. تم اگر تم لوٹ لو گے تو کتنے دن تمہارے پاس یہ پیسہ رہے گا اتنا بتا دو. تم اگر یہ لوٹو گے تو کتنے دن تمہارے پاس یہ پیسہ رہے گا؟ کتنے دن کھائیں گے تمہارے بیوی بچے یہ پیسہ لے کے؟ 2 دن 4 دن، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تمہیں اسی طرح لوٹنے کے لیے نکلنا پڑے گا. میں ایک ایسا راستہ خزانہ بتاؤں تم کو، میں ایک ایسا خزانہ تم کو بتاؤں. تو اس نے کہا بالکل بہت اچھی بات ہے. ایک خزانہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر تم کو لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنا مال تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا بتاؤ کیا طریقہ ہے اس کا، کہاں ہے خزانہ؟ اس نے کہا وہ فی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تم زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا رزق تو آسمانوں پر ہے. تمہارا رزق آسمان پر ہے، تم زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو، تم زمین پہ تلاش کر رہے ہو. جاؤ تم اللہ سے مانگو، اگر اللہ تمہیں عطا کر دے گا تو پھر کسی کی عطا کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا اور وہ رزق تم تک اگر پہنچنے لگا تو پھر تمہیں کسی رزق کی ضرورت نہیں پڑے گی. جاؤ تم اللہ مانگو اللہ سے، کہ اگر اللہ سے مانگیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے. میں بات کو تمام کروں، بہت ساری روایتیں ہیں اور آپ کی سنی ہوئی روایتیں اگر سنائی جائیں تو وہ اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا اور امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام نے کہا کہ تم جس شہر سے آ رہے ہو وہاں شیعہ رہتے ہیں؟ کہا ہاں بہت شیعہ رہتے ہیں. کہا ان کا ربط کیا ہے، ان کے امیروں کا ان کے غریبوں سے کیا رشتہ ہے؟ ان کے امیروں کا ان کے غریبوں سے کیا رشتہ ہے؟ تو کہا امام کوئی رشتہ نہیں، غریب غریبوں کی جگہ، امیر امیروں کی جگہ. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں امیروں کے محلے ہی الگ ہیں، امیروں کے محلے میں غریب جا ہی نہیں سکتا ہے، وہاں گھر لے ہی نہیں سکتا ہے، اور امیر لوگ غریبوں کی بستیوں میں پھٹکتے ہی نہیں ہیں. تو ان کا ہم سے کیا رشتہ ہے؟ ان کے محلے الگ ہیں، ان کے رہن سہن الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے، اور ہمارے سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ. امام نے کہا پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ یعنی وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. ان سے جا کے کہہ دو کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جن کے غریب کا امیر خیال رکھتے ہیں، جن کے امیروں کی خوشی غم میں یہ شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں وہ شریک ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں میں، ان کے غم میں، ان کے تمام مسائل میں ایک دوسرے سے شریک ہوتے ہیں، اور دونوں ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. سارے شیعہ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. تمام مسلمانوں کو چاہیے ایک فیملی کی طرح رہیں، کہ کوئی مسائل ہی پیش نہ آئے کہ ہم الگ وہ الگ، ہم اپنا دکھاوا کریں وہ اپنا دکھاوا کریں، ہمارے لوگ الگ تمہارے لوگ الگ. تو پھر یہ شادی ہی کیوں کر رہے ہیں؟ جب تم الگ ہیں وہ الگ ہے تو پھر شادی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لوگ اتنے رہیں گے، تمہارے لوگ اتنے رہیں گے. اور پھر شادی کا مطلب یہ ہے کہ پھر شادی کے بعد جو ہے وہ پھر پورے ایک ہو جائیں گے. جب اب الگ ہے تو اور ابھی ایک ہونا نہیں چاہ رہے تو کل کیا ایک ہوں گے جب ابھی ایک ہونا نہیں چاہ رہے؟ ایک ہونے کی جب نیت ہی نہیں ہے، یعنی دو خاندان ایک ہونا چاہ رہے ہیں اور جب نیت ہی نہیں ہے ایک ہونے کی تو پھر کیسے ایک ہو جائیں گے؟ ایک ہونا ہی نہیں چاہتے. تو لہذا جب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک فیملی ہے
ایک ہونا چاہتے ہیں، ایک فیملی ہے، تو پھر ہمارے اور تمہارے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جو ہمارے ہیں وہ تمہارے ہو جائیں گے، جو تمہارے ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے. یہ جو ارتباط قائم ہوگا، یہ انسان جو ہے نا رسومات میں جس طرح سے گرفتار ہو کر، اور اس کی اہمیت زیادہ ہے، حقائق کی اہمیت جو ہے وہ کم ہے، حقیقتوں کی اہمیت کم ہے، اور رسومات کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو بہرحال اس تمام مسائل کو لوگ آسان کرنے کی کوشش کریں، آسان کرنے کی کوشش کریں کہ کہ اس میں کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے ملنے کے لیے اتنے اہتمامات نہیں ہونی چاہیے. ملنے کو آسان بنانا چاہیے اور جدا ہونے کو مشکل بنانا چاہیے. دنیا میں جو مذاہب ہیں وہ ملنے کو مشکل بنا رہے ہیں، تو ان کا اثر ہم پہ پڑ رہا ہے. ہم ملنے کو جو ہے مشکل بنا رہے ہیں اور جدا ہونے کو آسان کر رہے ہیں، جبکہ جدا ہونا مشکل ہونا چاہیے، ملاقات آسان ہونی چاہیے. کسی سے آپ مل رہے ہیں تو ملنے میں کیا خرچہ ہے؟ ملنے میں کیا خرچہ ہے؟ کسی سے ہاتھ ملانے میں کیا خرچہ ہے؟ کسی سے بات چیت کرنے میں کیا خرچہ ہے؟ دو خاندان ایک ہونا چاہ رہے ہیں، کیا خرچہ ہے؟ کوئی خرچے کی بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کویت میں، دبئی میں مسجد کے اندر جو ہے پیش نماز جو ہے، پیش امام مسجد سے نکلتے ہیں، ایک دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر جو ہے ایک لڑکا آتا ہے، نکاح پڑھوا کے چلا جاتا ہے. باپ آتے ہیں، اپنے بچے کو بٹھاتے ہیں، نکاح پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو ہر امام جو ہے وہ نماز مغربین کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ لوگ آتے رہیں، نکاح پڑھوا کے جاتے رہیں، ختم ہو گئی بات. اس کے بعد میں جو آپ جیسا بھی اس کے بعد کیسے ملتے ہیں، ملتے رہیں. بہرحال عزیزان گرامی، یہ جو ربط ہے امیر و غریبوں کے درمیان میں، اسے برقرار رکھنے کی، اور جو بیچ کے جو سوشل ورکر ادارے ہوتے ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ ان کے کام یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں، غریبوں کو امیروں سے ملانے والا کام کرتے ہیں. اور ان کی ضرورت ہی نہیں ہونا چاہیے. سوشل ورکر کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جب 1 گھنٹہ کے فاصلے پر امیروں کے گھر ہوں اور جو ہے 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر غریبوں کی بستیاں ہوں، اور یہ دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. یا وہ شہر میں، بڑے شہر میں وہ لوگ رہتے ہیں، دوسرے شہر میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو لہٰذا جب 2 شہر الگ الگ ہوتے ہیں تب ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے، کہ امیروں کا پیسہ لیں، غریبوں کو دیں، امیروں کا پیسہ لے کے غریبوں تک پہنچائیں. یہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کام، سوشل ورکر کا کام یہ ہوتا ہے. فیس دینا ہے بچوں کو، امیروں سے پیسے لیتے ہیں، غریبوں کے بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں. ان تک اناج پہنچانا ہے تو امیروں سے اناج لیتے ہیں، ان غریبوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ جو بیچ کے جو ادارے ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے وہ بتاؤں آپ کو. کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ غریبوں کو جھڑکتے ہیں، امیروں سے بہت اچھے سلوک سے ملتے ہیں، امیروں سے بہت محبت سے پیش آتے. کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. کس کے لیے؟ مسائل حل ہونے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ امیروں سے اچھی محبت سے پیار بھری باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، ان کا دل لبھائیں اور ان کے سامنے جھکیں. ان سے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ان سے جو ہے وہ چاپلوسی والی باتیں کریں، ان کو مٹھاریں اور ان کے جیب سے پیسہ نکالیں. کیوں؟ تاکہ غریبوں تک پہنچا سکیں. اچھا، جب غریبوں کے لیے ہی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر غریبوں کو جھڑک کیوں رہے ہیں؟ تو غریبوں پہ غصہ کیوں آ رہا ہے جب انہی کے مسائل کے لیے آپ امیروں کے دروازے پر جا رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ وہ برے علماء ہیں جو امیروں کے دروازے پہ دکھائی دیتے ہیں، وہ اچھے عمرا ہیں جو علماء کے دروازوں پہ دکھائی دیتے ہیں. وہ اچھے عمرا ہیں جو علماء کے دروازے پہ دکھائی دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ خود عمرا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئیں. ان کی ضرورت ہے کہ ان کی عادت وہ خراب نہ ہو جائے، ان کی عادت خراب نہ ہو اور ان کے پیسے میں آگ نہ لگ جائے. اگر یہ پیسے سے ہوا نہیں نکلے گی، ایک صندوق ہے، صندوق میں اگر آپ قید ہیں اور اس میں
کوئی سان نہیں ہے، وہاں سے ہوا پاس نہیں ہو رہی ہے، تو جو ہے جیسا کوکر ہے، اگر ہوا پاس نہیں ہوگی تو ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ اصل میں امیروں کا ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ غریب کا مسئلہ، غریب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ غریبوں کا کام نہیں ہے۔ اور آج کے دن تو خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ آج غیر خدا سے کوئی مانگے اور غیر خدا کے ساتھ سے کوئی آس لگائے اور غیر خدا کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے۔ آج خدا سے مانگنے کا دن ہے، غیر خدا کے ساتھ مانگنے کا دن ہے۔ اور آج خدا کے لیے ایک دوسرے کو انفاق کرنے کا دن ہے۔ آج انفاق کا دن ہے، آج لوگوں کی مسائل کو اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کا دن ہے۔ یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ کو انہیں راضی کرنا ہوگا، اللہ کے ان بندوں کو راضی کرنا ہوگا۔ یہ آپ کا امتحان ہے۔ مشکل میں امیر پھنسا ہوا ہے، غریب نہیں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے تو امیروں پہ غصہ آنا چاہیے، غریبوں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو غصہ جو ہے عموماً آپ کو جو ہے کمزوروں پہ غصہ آتا ہے، طاقتوروں پہ غصہ نہیں آتا ہے، ڈاکوؤں پہ غصہ نہیں آتا ہے، چوروں پہ غصہ نہیں آتا ہے، پیسے والوں پہ غصہ نہیں آتا ہے۔ آپ کو جب بھی غصہ آتا ہے وہ غریب پہ غصہ آتا ہے، آپ کو کمزور پہ غصہ آتا ہے، یتیم پہ غصہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ میں کسی غریب کو اگر کوئی مار رہا ہو تو دوسرے لوگ بولتے ہیں ہم بھی ماریں گے اس کو۔ کیا کیا یہ بتاؤ، کیا کرا انہیں؟ مطلب ہر ایک کو غصہ آتا ہے، غریبوں پہ، کمزوروں پہ ہر ایک کو غصہ آتا ہے۔ سب چاہتے ہیں چندے کے مار سب مار دیں۔ اور اگر کوئی امیر کوئی غلطی کرتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اگر آپ کو غصہ پہ آنا ہے نا، امیروں پہ غصہ کریں، آپ سمجھے، امیروں پہ غصہ کریں۔ ایک صاحب آئے ایک عالم دین کے پاس، انہوں نے کہا ایھا الفاسق، اے فاسق آ ادھر آ۔ کہا حضور آپ مجھے فاسق کہہ رہے ہیں، کیا کیا میں نے؟ کہا تیرے پڑوس میں ایک شخص بھوکا ہے، کئی دن سے تو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ کہا مولانا مجھے نہیں معلوم تھا، سرکار میں نہیں جانتا تھا۔ کہا اگر تو جانتا ہوتا اور تو نے یہ کام کیا ہوتا تو میں یا ایھا الکافر کہتا، میں کافر کہہ کے تجھے پکارتا، فاسق نہیں کہتا۔ تجھ کو میں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں، جبکہ تو پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا یا کسی پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مشرق مغرب سے آواز دے یا علی المسلمین میری مدد کو دوڑو، اور وہ اگر نہ دوڑے تو یہ مسلمان نہیں، نہ دوڑنے والا مسلمان۔ اللہ نے امتحان کے لیے یہاں پیدا کیا ہے۔ مرنے کے بعد تو یہ پوری زندگی ایک لمحہ بن جائے گی کہ اس لمحے میں ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب میں کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، پورا حساب و کتاب اس ایک خواب کے بارے میں ہوگا کہ ہماری پوری زندگی ایک خواب ہے۔ ہم پلٹ کے دیکھیں تو ہماری زندگی ایک خواب کی طرح ہے۔ امیر المومنین نے عثمان بن حنیف کا نام خط لکھا، ڈانٹا۔ دیکھیے امیروں کے ڈانٹنے کے واقعات، گورنروں کو ڈانٹنے کے واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کسی غریب کو ڈانٹنے کا کوئی روایت نہیں ملتی، کسی کمزور کو ڈانٹنے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ قرآن مجید کہہ رہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ جب کوئی جو ہے اندھا آیا تو کس نے منہ پھیر لیا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یعنی ان کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے غریبوں کو ڈانٹا ہے، اور ان کی مذمت نہیں کی گئی ہے جنہوں نے امیروں کو ڈانٹا ہے۔ امیروں کو ڈانٹنا یہ جو ہے آپ کی ہمت و حوصلے، اور یہ تو آپ کے جو ہے اس پر بات ہے کہ آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ عثمان ابن حنیف کو خط لکھ کے کہا کہ میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم اس دعوت میں گئے ہو جہاں امیروں کو گلے سے لگایا جاتا ہے، غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ ان غریبوں کو جو دھتکارنے والی دعوت تھی وہاں تم پہنچو۔ اگر کوئی غریبوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہا ہے تو کیا غلط بات ہے؟ کوئی فقیروں کو بلا کر اس کے ہاتھ دھلائے، اور فقیروں کو جو ہے بکرے کاٹ کر اگر فقیروں کو کھلایا جائے۔ جناب ہاشم کیا کرتے تھے؟ یہی سیادت ہے۔ سادات انہی کو کہا جاتا ہے، سید و سردار وہی تھے جناب ہاشم کہ جو اونٹ کاٹ کاٹ کے آپ گوشت کھلاتے تھے،
مسافروں کو، غریبوں کو. تو لہذا وہ لوگ جو غریبوں کو کھلاتے ہیں وہ اسراف نہیں کر رہے ہیں. اسراف وہ کر رہے ہیں جو صرف امیروں کو بلا کر ان کا پیٹ خراب کر رہے ہیں اور ان کی پیٹ کی بد دعا لے رہے ہیں. وہ لوگ جو غریبوں کی پیٹ کی دعا لیں وہ اسراف نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہم لوگ جو ہے الٹا کام کر رہے ہیں. جہاں ہمیں دعوت ولیمہ میں غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو بلانا چاہیے، آج یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں. اور ائمہ نے کتنی تاکید کی ہے کہ اگر یتیم بھوکے ہو جائیں تو پورا شہر ڈوب جائے گا، تمہارا پورا ملک برباد ہو جائے گا اگر تم نے یتیموں کا خیال نہیں. اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں ڈرتا جانا. فلا تحبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ چیتے جی وہ مر جائیں اور جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. تو یتیموں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون یتیموں کا خیال رکھتا ہے، کون. یہ آج جو جنگیں ہو رہی ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ جو ہے وہ ہمارے خواہشات کی جنگ ہے. ہم اس جنگ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں، یہ جنگ یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑی جا رہی ہے. اب یہ جو پیسہ آئے گا تو یہ پیسہ اپنی عیاشی پہ نہیں خرچ ہوگا، مقاومہ. اسی لیے تو پیسہ آنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آئے گا تو غزہ کے یتیموں پہ خرچ ہوگا. یہ جو ہے یہ لبنان کے بے گھر افراد کے اوپر خرچ ہوگا. یہ پیسہ یمن کے ان مظلوموں کے اوپر خرچ ہوگا. اس لیے اتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہ آئے. یہ آئے گا تو دنیا بھر کے مظلوم اور مستضعفین. یہ جنگ مقدس ترین جنگ ہے. یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے. یہ جنگ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، حق اور انصاف کی جنگ ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ وہ نہیں ہے جو غلبے والی جنگ نہیں کہ ہم غلبہ حاصل کریں. نہیں، ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے لیکن اصولوں پہ باقی رہیں گے، سودا اصولوں کا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی روش پہ چلنا ہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جب راستے میں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی. عزیزو، آج کا دن بہت خصوصیت کا حامل ہے، اور وہ ایک خصوصیت یہ ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یوم عرفہ ہے، یوم توبہ ہے، یوم استغفار ہے. اسی کے ساتھ ایک اور داستان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 8ویں ذی الحجہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین مکے سے چلے ہیں کربلا کے لیے. یعنی قافلہ حسین ابن علی کا کی روانگی کربلا کو جو روانہ ہوئے ہیں حسین ابن علی، وہ مکہ چھوڑا ہے. امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا مکہ آنے کے لیے، خانہ کعبہ آنے کے لیے، لیکن خانہ کعبہ کو چھوڑا کربلا جانے کے لیے. امام حسین 8ویں ذی الحجہ کو امام حسین نے عمرہ مفردہ انجام دیا، اور جو ہے حج کو عمرے سے بدل دیا، اور کہا میں جا رہا ہوں. امام حسین کو خبر مل گئی تھی کہ حاجی قاتل آ رہے ہیں حاجیوں کے بھیس میں. 30 افراد نکل چکے تھے شام سے، اور وہ لوگ جو ہے منا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے یا عرفات میں، اسی حج کے دوران میں. تو جب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملتی ہے، امام حسین نہیں چاہتے کہ جس طرح سے امیر المومنین کی شہادت مسجد میں ہوئی لیکن قاتل پتہ نہ چلا، امام حسن کو زہر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہ چلا. امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے یہ شہادت اس طرح سے مجہول ہو جائے اور کوئی دنیا میں اس کا اثر نہ ہو. وہ امام حسین علیہ السلام چاہتے. یہ امام حسین نے دیکھیے مکہ چھوڑ رہے ہیں امام حسین، کیوں؟ اس لیے کہ قتل ہو جانے والے. تو کیا امام حسین قتل سے ڈر کے مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ اگر امام حسین اپنی جان بچانے نہ ہوتا تو مکہ چھوڑ کے ہندوستان آ جاتے، کسی اور ملک چلے جاتے. دنیا میں
جائے خدا تنگ نہیں تھی. امام حسین مکہ چھوڑ کے اگر جان بچانا چاہتے، امام حسین جان نہیں بچانا چاہتے تھے، دین بچانا چاہتے تھے. اور امام حسین علیہ السلام مکے سے چلے کربلا جانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین کربلا جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ امام حسین چاہ رہے تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ وہاں پیش کرے، اس وقت پیش کرے کہ جب دین کو فائدہ ہو اور اس سے دین کو تقویت ملے، دین کو تقویت ملے. آپ نے حسینیوں کا کردار دیکھا کہ جب ان سے کہا جا رہا تھا، جب ان کی اس فرزند سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی جان بچائیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جان پہلے ابھی تک بچاتے رہے، ورنہ 86 سال کا سن نہ ہوتا. اگر جان نہ بچاتے ہوتے تو 86 برس زندہ نہ رہتے. جان بچا کے تو 86 سال زندہ رہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے شہادت کا، اب وقت آ گیا ہے جان دینے کا. ہاں، جان بچایا بھی جاتا ہے دین کے لیے، جان دیا بھی جاتا ہے دین کے لیے. حسین نے اپنی جان بچایا دین کے لیے، اور کربلا میں جان دی تو دین کے لیے، اور اپنا سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے. اور مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا، روانہ کیا. یہ سب جو ہے اس کا حصہ ہے، اس امتحانات کا حصہ ہے. اور جب مسلم کو بھیجا گیا اور کوفے میں جب مسلم نے جنگ کی، وہ تمام تفصیلات کو یہاں ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ مسلم ابن عقیل نے کیسی جنگ کی. اور جب اسد ابن قیس کہہ رہا تھا اور بار بار جو ہے لشکر طلب کرنے پر یہ کہا گیا آخر کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ کہا تم نے جو بھیجا ہے وہ بنی بخال سے لڑنے کے لیے نہیں، علی اور جعفر طیار کے پوتے سے جنگ لڑنے کے لیے. اور گلیوں میں خون بہ رہا تھا. اور اس کے بعد جناب مسلم کا جب سر قلم کیا گیا ہے، اور کوفے کا یہ شہید آج کربلا کے قافلے والوں میں سے جو سب سے عظیم ایک حسین ابن علی کا قاصد، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے جسے بھیجا تھا. یعنی آج سے کربلا کا گویا آغاز ہو گیا. کربلا کی کتاب کی بسم اللہ مسلم اور سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید کا، کربلا کے قرآن کا آغاز ہے. جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت، اور پشت بام پہ مسلم کو لے جایا گیا. مسلم ابن عقیل نے رخ کیا کاروان حسینی کا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ آخری سلام تھا جو مسلم ابن عقیل نے بھیجا. اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل کے لاشے کو زمین پہ پھینکا گیا. مسلم ابن عقیل کی شہادت ایسی ہی ہوئی جیسے کربلا کے شہیدوں کی شہادت ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں جن عزیزوں کو یاد کیا ہے، اپنے کربلا کے عزیزوں کو یاد کیا ہے، شہدائے کربلا کو یاد کیا، تو کہا اینا مسلم ابن عقیل وحان ابن عروہ. پہلے کوفہ کے شہیدوں کو یاد کیا، اس لیے کہ کربلا کا آغاز کوفے کی شہادتوں سے ہوا. آج کربلا کے کاروان کی پہلی شہادت کا دن تھا کہ جب مسلم ابن عقیل کی لاشیں کو زمین پہ پھینکا گیا. اور مسلم کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی طرح ہوئی کہ جیسے حسین پیاسے شہید ہوئے، مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے. جس طرح سے امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اسی طرح مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کشا اسی طرح کھینچا گیا. اور جس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاشے کے ساتھ جو سلوک ہوا، ویسے ہی مسلم ابن عقیل کی لاشے کے ساتھ ہوا. مگر اس فرق کے ساتھ ہوا کہ مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے بچے تماچے نہیں کھائے، لیکن ہائے حسین کے بچے بعد قتل حسین سکینہ کو تماچے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے. لیکن مسلم کی بچی کو حسین نے گلے سے لگا کے کہا تمہارے بابا شہید ہو گئے، اب سے تم ہمیں اپنا بابا سمجھنا. مسلم کی بیٹی عاتکہ کے ساتھ امام حسین نے محبت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پروردگار حضرت خلیل کو قبول فرما.
مریضوں کو شفایا فرما، جو زیارات کے مشتاقین کو بابا مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و